بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ عزیز طلبہ، ہم نظم پڑھ رہے ہیں اسلامی مساوات۔ اس سے پہلے لیکچر میں پہلے 2 بند پڑھے تھے، آج اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ میں ایک بار پھر تحریر کر دیتا ہوں۔ نظم کا عنوان اسلامی مساوات۔ نظم کا عنوان اسلامی مساوات، اور جس نظم میں سے یہ نظم لی گئی ہے اس کا نام ہے مد و جزر اسلام، اور اسی کو مسدس حالی بھی کہتے ہیں۔ شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی، انہیں خواجہ الطاف حسین حالی بھی لکھا جا سکتا ہے، مولانا الطاف حسین حالی بھی۔ تو تیسرے بند سے آج پڑھتے ہیں۔ تیسرا بند، پریشان پریشان اگر قحط سے، قحط سے ایک جہاں ہے، پریشان اگر قحط سے ایک جہاں ہے، تو بے فکر ہیں، تو بے فکر ہیں، تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے، گھر میں سما ہے۔ تو بے فکر ہیں، گھر میں سما ہے، اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے، اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے تو خوش ہیں، تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے، کہ اپنا چمن گل فشاں ہے۔ بنی نوع انسان، بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے، کا حق ان پہ کیا ہے۔ وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے، یہ تیسرا بند، پریشان اگر قحط سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے، اگر باغ امت پہ فصل خزاں ہے تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے۔ بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے۔ عزیز طلبہ،
میں تیسرے بند کے الفاظ معنی یا مشکل تراکیب کی وضاحت تحریر کر دیتا ہوں۔ الفاظ معنی: قحط، خشک سالی، جس میں کھانے پینے کی اشیاء کم پڑ جائیں تو پھر وہ سال خشک سالی والا سال کہلاتا ہے یا قحط والا سال کہلاتا ہے۔ سما، یہ شاعر نے شعری مجبوری کے تحت سامان کو سما لکھا ہے۔ شعری مجبوری یہ ہے کہ اگر اسے مکمل لفظ لکھتے ہیں تو وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ فصل خزاں، فصل خزاں، خزاں کا موسم، چمن، باغ، نو، قسم، بشر، انسان۔ ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں، قحط، خشک سالی، ایسا سال جس میں کھانے پینے کی اشیاء کم پڑ جائیں، کال ہو جائے۔ سما، سامان، فصل خزاں، خزاں کا موسم، تنزلی والا دور، پستی والا دور، چمن، باغ، استعارتاً استعمال کیا گیا ہے دنیا کے لیے۔ نو، قسم، بشر، انسان۔ تو مولانا الطاف حسین حالی ناظم اسلامی مساوات کے تیسرے بند میں کہتے ہیں، پریشاں اگر قحط سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہے کیونکہ گھر میں سما ہے۔ اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے۔ بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے۔ یعنی اگر قحط سالی کے خوف کی وجہ سے دنیا اضطراب کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، انہیں کوئی ڈر نہیں ہے، تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے۔ بے فکر ہونا، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے ہونا۔ گھر میں سما ہے یعنی ہمارے پاس تو دولت موجود ہے، ہمارے پاس تو سامان موجود ہے، ہمارے پاس تو کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں۔ شاعر نے کہا تھا کہ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ تو مولانا الطاف حسین حالی یہ کہہ رہے ہیں کہ قحط کی وجہ سے اگر دنیا میں غریب لوگ، بے بس لوگ محتاج بنے ہوئے ہیں، احتیاج اور ضرورت اور افلاس کا شکار ہو گئے ہیں، ان امراء کو کوئی فکر نہیں ہے، ان دولت مند لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے، ان جاگیردار لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ ان کے گھر میں مال و متاع موجود ہے، سامان موجود ہے۔ اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے، یعنی اگر دنیا میں مسلمان تنگی، پستی، تنزلی کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے، تو یہ تو خوش ہیں کہ ان کے چمن کے اندر، ان کے باغ کے اندر تو پھول ہیں پڑے۔ مراد یہی ہے کہ ان کے پاس دنیا میں برتنے کو ہر چیز موجود ہے، اور اگر کوئی قحط کا شکار ہے
تو ان کی نہ انہیں فکر ہے اور نہ ہی اس سے متعلق یہ سوچتے ہیں۔ بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے؟ بنی نوع انسان، انسانوں کی قسم، مراد انسان آدم علیہ السلام کی اولاد۔ تو کہا کہ اگر انسان پریشان ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر ان کا کوئی حق نہیں ہے، ہم ان انسانوں سے ایک جدا نسل ہیں، ہم ایک جدا قسم ہیں۔ تو جی طلبہ، یہ طبقاتی فرق تب بنتا ہے جب کوئی قوم زوال پذیر ہونے لگتی ہے، جب پستی کی جانب جاتی ہے، جب تنزلی کی جانب جاتی ہے، تب امیر اور غریب طبقے کے درمیان ایک خلیج بن جاتی ہے اور امراء اپنی مستی میں مست رہتے ہیں، انہیں غریبوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ قوم میں کہیں پر ظلم و ستم ہو رہا ہو اور امیر لوگ اپنی عیاشی میں، تعیش میں، دکھاوے میں مست رہیں گے۔ جب دلی تباہ و برباد ہوئی تو بہت سے ایسے امراء تھے جن کے ہاں رقص و سرود کی محفلیں برپا رہتی تھیں اور انہیں اس کا پتہ بھی نہیں تھا کہ 7 سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ ایک دن سارے ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے۔ حالی نے خود ہی کہا تھا کہ تذکرہ دہلی مرحوم کا نہ چھیڑ، نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز، یعنی ہم یہ فسانہ تو سن بھی نہیں پائیں گے۔ اور انہوں نے جب وہ فسانہ ہو رہا تھا اس کی جانب وہ متوجہ ہی نہیں ہوئے۔ تذکرہ دہلی مرحوم کا اے دوست نہ چھیڑ، نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز۔ دلی کی تباہی اور بربادی جب ہوئی تو ہر جگہ غریبوں پر ظلم ہو رہا تھا، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا۔ امراء کچھ انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، کچھ لا تعلق کہ ہمیں مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ ان پہ ظلم و ستم کریں، آپ کچھ کریں، ہماری راجدھانی میں آپ نے مداخلت نہیں کرنی۔ اور کچھ عرصے کے بعد ان کی وہ راجدھانیاں، ان کی وہ حکومتیں بھی ان سے چھن گئیں۔ پھر صورتحال یہ بنی، بستی بستی، وادی وادی، صحرا صحرا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون۔ پھر دلی اجڑ گئی اور تباہی اور بربادی کا شکار ہوئی۔ تو زوال پذیر قوم کے امیر طبقے کا یہ حال ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اسی نظم کا چوتھا بند مولانا الطاف حسین حالی لکھتے ہیں، کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ بسر کرتے ہیں بے غمے قوت و ناو، پہنتے نہیں جز سمور و کتاو، مکان رکھتے ہیں رش کے خلد جناو، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، نہیں چلتے وہ بے سواری
قدم بھر نہیں رہتے بے نغماؤ ساز بے نغماؤ ساز دم بھر۔ نظم اسلامی مساوات بند نمبر 4۔ کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ، بسر کرتے ہیں بے غمے کوت و نا وہ، پہنتے نہیں جو سمور و قطع وہ، مکاں رکھتے ہیں رشک خلد جنا وہ، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر۔ طلبہ پہلے میں چوتھے بند کے مشکل الفاظ کے معنی تحریر کر دیتا ہوں۔ بندگان انسان، اللہ کی بندگی کرنے والے لوگ، ذلیل کمتر غریب، بے غم جسے غم نہ ہو، جسے غم نہ ہو، قوت و نان، قوت و نان خوراک اور روٹی، قوت کہتے ہیں خوراک کو اور نان روٹی۔ سمور جنگلی جانور کی کھال اور اون سے تیار کیا گیا قیمتی لباس، تیار کیا گیا قیمتی لباس۔ اور کتان ریشم سے تیار کیا گیا گرمیوں میں پہننے کا لباس۔ خلد ہمیشہ رہنے والی جنت، ہمیشہ رہنے والی جنت یا ہمیشہ کی جنت۔ اور جینا جنت کی جمع۔ جنت کی جمع۔ تو چوتھے بند میں مولانا الطاف حسین حالی یہ بیان کر رہے ہیں کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ، یعنی جو زوال پذیر قوم ہوتی ہے اس کا امیر طبقہ اپنے آپ کو ایک جدا نوع سمجھتا ہے، ایک جدا قسم سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں ہم کجا، غریب لوگ کجا۔ تو اس لیے کہا کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ، کہاں یہ غریب لوگ اور کہاں وہ امیر طبقہ۔ اب امیر طبقے کی حالت یہ ہے بسر کرتے ہیں بے غمے قوت و نا وہ، انہیں روٹی روزی کی کوئی فکر نہیں ہے، یعنی امیر لوگوں کو نہ خوراک کی کوئی فکر ہے اور نہ روٹی روزی کی کوئی فکر ہے۔ پہنتے نہیں جو سمور و قطع وہ، یعنی ان کا لباس یا تو سمور جیسے قیمتی لباس کو وہ پہنتے ہیں، یا قطان
जैसे कीमती लिबास को वो पहनते हैं। समूर एक जंगली जानवर की खाल और ऊन से तैयार किया गया नर्म और मुलायम कीमती लिबास, दिखावे के लिए वो पहनते हैं, सतर पोशी के लिए नहीं पहना जा रहा। लोगों को दिखाया जा रहा है कि देखें जी हम कितने अमीर हैं, हम इतना अच्छा और कीमती लिबास पहन सकते हैं। और कतान रेशम से बना हुआ नर्म और मुलायम कीमती लिबास जो गर्मियों के मौसम में पहना जाता है, तो कहा दिखावे के लिए वो ये लिबास पहन लेते हैं। कतान और समूर के अलावा उनका कोई और लिबास है ही नहीं। मकान रखते हैं रश के खुल्दे जीना वो, यानी उनके मकान ऐसे हैं कि जन्नत में रहने वाले लोग भी उनके मकानों को देखकर रश्क करेंगे कि काश हमारे मकान भी ऐसे हों, हमारी रहने की जगह भी ऐसी हों। यानी ऐशो इशरत में गुजारते हैं, तायुश में गुजारते हैं, बुलंदो बाला इमारतें उन्होंने बना रखी हैं और उन्हीं इमारतों में तायुश का हर सामान मौजूद है। कहीं आना जाना हो तो ये पैदल चलने वाले नहीं हैं, यानी बेसवारी तो ये कभी चले ही नहीं हैं, सवार होकर ही कहीं गए हैं। पहले ज़माने में जब गाड़ियां नहीं थी तो पालकी, डोली, तो इनमें सवार होकर, बग्घी, इनमें सवार होकर ये लोग जाया करते थे, लोगों के कंधों पर सवार हुआ करते थे। नहीं रहते बेनगमाओ साज दम भर, गाने बजाने से या गाने बजाने के आलात से इन्हें कभी फुर्सत ही नहीं है। गाड़ी में है तो गाने चल रहे हैं, घर में बैठे हैं तो गाने चल रहे हैं, गानों के बगैर तो इनकी जिंदगी है ही नहीं। हालांकि इकबाल ने कहा था कि शमशीर और सिना अव्वल ताउस रुबाब आखिर, यानी अगर आपने कामयाब जिंदगी बसर करनी है तो पहले आपको मेहनत करनी होगी, पहले आपको फातेह होना होगा, फिर आपने उस फतह पर जश्न मनाना होगा। लेकिन जब कौमें ज़िवाल पजीर हो जाती हैं, तरक्की से तनज़ली की जानिब आती हैं, पस्ती की जानिब आती हैं, तो फिर उमरा का तर्ज जिंदगी या जिंदगी गुजारने का तरीका ये हो जाता है कि वो अपने आप को जुदा समझने लगते हैं कि हम अमीर लोग गरीबों से कहीं बेहतर है, कहीं अच्छे हैं, हमारा इनके साथ कोई रब्त नहीं है, ना इनके साथ हमारा कोई ताल्लुक बनता है, ना इनके साथ हमारी कोई निस्बत बनती है। कहाँ हम कहाँ वो, हम बगैर फिक्र यानी रोटी रोजी की फिक्र के बगैर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, और उन लोगों को हमेशा रोटी रोजी की फिक्र रहती है। अमीर लोग समूर और कतान जैसे कीमती लिबास सिर्फ दिखावे के लिए पहनते हैं, सत्तर पोशी के लिए नहीं कि लोग जाने कि हम इतना कीमती लिबास पहन सकते हैं। और इनके मकानों में ऐसी सहूलियात मौजूद होती हैं कि ये तायुश की जिंदगी जी रहे होते हैं, और ऐसे मकानात बनाए जा रहे, मकान तायुश वाला हो, सहूलत वाला हो, ऐशो इशरत वाला हो, इस पर कोई एतराज नहीं है। असल एतराज इस बात पे है कि जैसे वो ये समझते हूँ कि हमने हमेशा हमेशा इधर रहना है और हमने इस दुनिया को छोड़कर अल्लाह के हुजूर हाजिर ही नहीं होना, यानी उनके दिलो दिमाग में ये बात बैठ जाती है। तो एतराज इस बात पे किया जा रहा है कि वो कहीं आए जाएं तो बेसवारी नहीं जाएंगे, और बगैर नगमा व साज उनकी जिंदगी गुजरती ही नहीं, बसर ही नहीं होती। वज़ीर तलबा, आज का लेक्चर मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।